بنگلہ دیش میں احتجاج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ عوامی طاقت اور طلباء کے ہجوم نے بنگلہ دیش کی وزارت عظمیٰ پر کئی عرصے سے قابض شیخ حسینہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating. بنگلہ دیش کے طلباء تنظیم کی جانب سے فوج کو عبوری حکومت بنانے سے روک دیا، صورتحال مزید کشیدگی اختیار کرنے لگی۔ بنگلہ دیش کے طلباء نے سرکاری ملازمت کے کوٹے میں ریفارمز کا مطالبہ کیا اور احتجاج شروع ہوا۔ کوٹا سسٹم سے میرٹ اور مختلف زمروں میں سرکاری ملازمت کو محدود کیا جاتا ہے۔ اس کوٹا سسٹم کا استعمال موجودہ طور پر وزیر اعظم کی جماعت عوامی لیگ کے وفاداروں کو سول سروس میں بھرتی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ حسینہ واجد نے مطالبے کو مسترد کیا اور طلباء کے احتجاج کو وقت کا ضیاع قرار دیا، جس کے بعد حکومت مخالف گروپ اور طلباء گروپوں کے درمیان تصادم شروع ہوا اور دونوں مخالف گروپوں نے ایک دوسرے پر اینٹوں اور ڈنڈوں کا استعمال کیا، جس سے بنگلہ دیش میں کئی سو جانیں چلی گئیں اور طلباء کا غصہ اور حقوق کی جدوجہد مضبوط ہو گئی۔ Just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We don't want a military government. We need a civilian government, and we are going to ensure it. تاہم سیکیورٹی اداروں نے بھی طاقت کا بے دریغ استعمال کیا اور ملک میں کرفیو نافذ کر کے تعلیمی اداروں کو بند کر کے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی۔ جو ہی احتجاج کا سلسلہ زور پکڑنے لگا تو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے دارالحکومت ڈھاکہ سے راہ فرار اختیار کی، جس کے بعد آرمی چیف آف بنگلہ دیش نے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এই দেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। بنگلہ دیش میں مظاہرین کا حکومت کے ساتھ آخر معاملہ کیا تھا اور یہ جنگ کس بات کی تھی، آئیے جانتے ہیں۔ 1971 میں پاکستان کے خلاف فریڈم فائٹر کا کردار ادا کرنے والے بنگلہ دیشیوں کو ایک کوٹا مختص کیا گیا، جس کے تحت ان کی اولادوں کو سرکاری ملازمت فراہم کرنا تھی۔ موجودہ طور پر حکومت کی جانب سے اس کوٹے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا جانے لگا اور اپنے حامیوں کو نوکریاں نوازنے کا سلسلہ شروع کر کے عام عوام کے حق کو مارا جا رہا تھا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ فریڈم فائٹر کے کوٹے کو ختم کیا جائے۔ فریڈم فائٹرز اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کی اولادیں بوڑھی ہو چکی ہیں، جو کہ اس کوٹے پر نوکریوں پر فائز رہنے کے اہل نہیں۔ حکومت اس کوٹے کو ختم کر کے عام عوام کو نوکریاں فراہم کرے۔ تمام لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ بنگلہ دیش بننے سے پہلے مشرقی پاکستان کا حصہ تھا۔ پاکستان میں 1956 سے کوٹے کا نظام رائج تھا، جس میں 20% ملازمت میرٹ کی بنیاد پر باقی صوبوں کی جانب سے مختص کی جاتی تھی، جس میں 40% کوٹا مشرقی پاکستان یعنی موجودہ طور پر بنگلہ دیش کا ہوا کرتا تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے 1972 میں ایک کوٹا سسٹم، جس میں 30% ملازمتیں آزادی پسندوں کے لیے، 10% جنگ سے متاثرہ خواتین اور 40% غریب اضلاع کے لیے، جبکہ 20% میرٹ کی بنیاد پر مختص کی گئیں۔ اس نظام کے تحت 1972 میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ 2018 میں کوٹا مخالف تحریک ابھری جب بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے کوٹا سسٹم کی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنے والی
ایک درخواست کو مسترد کر دیا۔ واضح رہے کہ مظاہرین نے 10% کمی کا مطالبہ کیا تھا، جس پر شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے والد کی میراث اور آزادی کے بعد کی دور میں اہمیت کی وجہ سے کوٹا ختم نہیں کریں گی، تاہم بعد میں ان کی جانب سے تمام کوٹے پر پابندی لگا دی، بشمول مقامی لوگوں کے۔ موجودہ طور پہ بنگلہ دیش میں جھڑپوں کے بعد سے فوجی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو وہاں کی طلبہ تنظیموں کی جانب سے رد کر دیا گیا ہے۔